اس کا نصیب سامنے والے کا اس کے ساتھ، آپ کا نصیب آپ کے ساتھ. جب آپ نصیب کا موازنہ کریں گے تو ڈسٹرب ہو جائیں گے کہ ایک گھر میں ایک چنگیر پر کھانے والے 5 بچے، ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے 5 بچے، سب کے نصیب ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اس نے کہا کہ جب تم حسن کی لائن میں اول پہ آ کے حسن لے رہی تھی، میں اس وقت نصیب کی لائن میں نمبر 1 کھڑا تھا. وہی کام جو کسی اور نے کیا وہی آپ کریں گے. آپ کا نصیب اپنا ہے، کام تو ہو جائے گا، نصیب آپ کا اپنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں اسامہ طیب اور میرے ساتھ جناب سید قاسم علی شاہ صاحب موجود ہیں. شاہ صاحب، ہم زندگی اکٹھے شروع کرتے ہیں اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے لنگوٹیوں کے ساتھ. کوئی بہت آگے نکل جاتا ہے، کسی کو شہرت مل جاتی ہے، کسی کو پیسہ مل جاتا ہے. کامیابی کی اپنی اپنی اقسام ہے. اور ایک فکرہ جو ہم اکثر، پتہ نہیں یہ بات اب آپ اس کو کیسے لیں، ٹرکوں کے پیچھے بڑا لکھا ہوتا ہے، نصیب اپنا اپنا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اب آگے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ بہت بڑا فکرہ ہے. اس کے بارے میں اگر آپ کچھ فرمائیں آج ہمارے ناظرین. اسامہ صاحب بہت بہت شکریہ. میں بتاتا چلوں کہ یہ ساری ڈسکشن کہیں نہ کہیں میری اسامہ صاحب کی آف کیمرہ بھی ہو رہی ہوتی ہیں. تو ہم پھر اس آف کیمرہ ڈسکشنز کو کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ یہ بات تو ہمیں ریکارڈ کروانی چاہیے اور اس سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے. تو ہماری ڈسکشن بیسیکلی جو ہو رہی تھی وہیں سے شروع کرتا ہوں. بالکل ڈسکشن یہ تھی کہ ہم زندگی میں مختلف اسٹیشنز ہیں جہاں پہ ہمارے فیلوز دوست احباب ہمیں ملتے ہیں. اسکول کی زندگی کیسی زندگی ہے، پھر وہ محلہ جہاں پر ہم پلے بڑے ہوتے ہیں وہاں پر کچھ ہمارے احباب ہماری عمر کے دوست ہوتے ہیں. آگے چلتے ہیں، کالج کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، پھر ابتدا میں کہیں جاب ہم نے کی ہوتی ہے، کچھ وہاں کے فیلوز ہوتے ہیں، کولیگز ہوتے ہیں. اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بندہ آگے جاتا ہے تو یہ رابطے منقطع ہو جاتے ہیں، ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. خبر نہیں ہوتی کون کہاں چلا گیا، کس کا نصیب کہاں اس کو لے گیا. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ نصیب بندے کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. کسی کا دانہ پانی جو ہے ملک سے باہر لکھا ہوا، کسی کا دانہ پانی جو ہے وہ کسی کاروبار میں لکھا ہوا ہے، کسی کا دانہ پانی روزگار نوکری میں لکھا ہوا ہے، کسی کا دانہ پانی جو ہے وہ اس کے کسی خاص ہنر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کہیں تو ایسے واقعات ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ بندے نے پڑھا کچھ ہوتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ جو رزق دیتا ہے وہ بالکل ایک مختلف فیلڈ سے دے رہا ہوتا ہے جو اس کی ایجوکیشن کے ساتھ بالکل ٹیلی نہیں کر رہی ہوتی. اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ان دوستوں کو احباب کو ملتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ہر بندے کی زندگی میں کچھ چیزیں بڑی غیر معمولی ہیں، کچھ چیزیں مناسب ہیں اور کچھ چیزیں بھلی نہیں ہیں. اچھا، یہ سب کے ساتھ ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کامیاب سے کامیاب ترین شخص، وہ آپ ایک اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں بڑا کامیاب ہے، اسی شخص کی زندگی کا ایک حصہ جو ہے وہ کہہ لیجیے ایسا ہوتا ہے جو بڑا مناسب ہوتا ہے اور ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جو ناقابل تذکرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی اس سے آزاد نہیں ہے. اچھا، اب قدرت نے جو نصیب ہے نا وہ اس طرح سے رکھا ہے کہ بڑی چیزیں ایک دوسرے کو کور کر رہی ہوتی ہیں، بڑی چیزیں کمپلسیٹ کر رہی ہوتی ہیں، بڑی چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو اسٹرینتھن بھی کر رہی ہوتی ہیں، اور بڑی چیزیں ایسی ہیں جو ہوتی نہیں ہیں اس کے لیے ہمیں پھر دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے. اگر دیکھیے نا، ایک شخص اپنی ضروریات میں مکمل ہو اور وہ اپنی صلاحیتوں میں کامل ہو، یعنی اس کو کسی طرح کی کوئی ضرورت نہ ہو، تو انسانوں سے رابطہ تو ہے وہ ختم ہو جائے گا. رابطہ دراصل ہے ہی کیوں سامہ صاحب؟ وہ اسی لیے ہے کہ کوئی ایسی کمی ہے جو مجھ میں ہے تو مجھے کوئی اور چاہیے. ٹھیک ہے جی، اس میں کوئی کمی ہے تو میری اس کو ضرورت ہے. یہ ضرورتوں کی سارے کا سارا جو سفر ہے، چلتے 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 پوری کائنات، پوری دنیا بنی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ سارے جڑے ہوئے ہیں. جو نصیب کے حوالے سے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا جی، جب یہ سمجھ آ جائے کہ ہر ایک کا اپنا نصیب ہے تو پہلا کام جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ نصیب کا موازنہ نہیں کرنا چاہیے. واہ، اس سے بڑی فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے. یعنی یہ جو حسد ہے، کینہ ہے اور ایک جو حسرت پیدا ہوتی ہے وہ نصیب کے موازنے سے پیدا ہوتی ہے. اور وہ اس حد تک خوفناک ایک حسد پیدا ہوتا ہے اور ایک منفی جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ بندے کا سکون خراب ہو جاتا ہے. اس کا نصیب سامنے والے کا اس کے ساتھ، آپ کا نصیب آپ کے ساتھ. جب آپ نصیب کا موازنہ کریں گے تو ڈسٹرب ہو جائیں گے. آپ اپنے نصیب پہ راضی ہو جائیے، وہ اپنے نصیب پہ راضی ہے، اس کو سپیس دیجئے، جینے کی اس کو پوری اجازت ہے، تو پھر بڑا سکون آ جاتا ہے. اب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب برابر ہیں، سب کے نصیب ایک جیسے ہیں. میں بتاتا چلوں کہ ایک گھر میں ایک چنگیر پر کھانے والے 5 بچے، ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے 5 بچے، سب کے نصیب ایک جیسے نہیں ہو سکتے. ہر ایک کا اپنا اپنا نصیب ہے. بالکل ایسے ہر ایک کی زندگی میں مختلف طرح کی اپرچونٹیز ہیں. اور یہ جیسے جیسے سمجھ آتی ہے تو پھر یہ ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا جملہ کہ نصیب اپنا اپنا، یہ سمجھ آ جاتا ہے. میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا
کہ جو بڑا ایک ہنر ہے وہ راضی رہنا ہے. بڑی جو بات ہے وہ اپنی زندگی میں اس کہہ لیجئے لیول کو اچیو کرنا کہ ہمیں راضی رہنا ہے, ہمیں مطمئن رہنا ہے. اور یہ راضی رہنا اور مطمئن رہنا یہ میرا خیال ہے روح کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ذہنی حالت سے بھی کوئی اوپر کے لیول کی چیز ہے. آرام جو ہے نا سر, آرام کا ورڈ وہ جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تھک جائیں تو آپ سو جائیں, تھکاوٹ دور ہو جائے گی, آپ آرام ملے گا آپ کو. سکون جو ہے نا وہ روح کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور یہ سکون جو روح کے ساتھ جڑا ہوا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ نصیب کا موازنہ نہ کریں. بہت خوب. نصیب کے موازنے سے کام بڑا خراب ہو جاتا ہے. اور یہ آپ گھروں میں دیکھ لیجئے, بہن بھائیوں میں حسد پایا جاتا ہے, نصیب کا موازنہ ہے. دوستوں میں حسد پایا جاتا ہے, نصیب کا موازنہ ہے. سوشل میڈیا پہ بڑا کامن ہے کہ کوئی کسی کے ایسے ہی خلاف ہوگا, اچھا وہ تھوڑا سا انویسٹیگیٹ اگر کریں گے تو وہ ایسے ہی خلاف نہیں ہوگا, اصل میں وہ حسد کا جذبہ ہوگا. سب سے زیادہ جو کہہ لیجئے روپ دھارتا ہے نا, شکلیں بدلتا رہتا ہے, وہ حسد کا جذبہ. خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس جذبے کی وجہ سے ہم کتنا ڈیمیج کسی کو کر دیتے ہیں اور کتنا ڈیمیج اپنا کر لیتے ہیں, کیونکہ حسد کی آگ سب سے زیادہ تو آپ کو نقصان دے رہی ہوتی ہے. تو نصیب کے ساتھ میں یہی کہوں گا کہ اس پہ راضی رہنا, اس کو قبول کرنا اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ یا باری تعالیٰ. ایک آپ کو ایک اور بڑی غیر معمولی چیز بتاؤں جو میں نے تاریخ کا مجھے واقعہ بڑا زبردست لگتا ہے, وہ رنجیت سنگھ کا واقعہ, اور اس واقعے کو مختلف کتابوں میں کوٹ کیا گیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ رنجیت سنگھ جو ہے وہ کیونکہ تھوڑے شوقین تھے, پنجاب کو وہ ہیڈ کر رہے تھے. آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو شیر پنجاب کا ورڈ ہے وہ رنجیت سنگھ کے لیے استعمال ہوا تھا, بعد میں سیاستدانوں کے لیے پھر استعمال ہونے لگ پڑا. ان کے سامنے کوئی ناچنے والی جو تھی محترمہ وہ ناچ رہی تھی, تو رنجیت سنگھ کی ایک آنکھ نہیں تھی, وہ یعنی اگر اس زبان میں کہوں تو کانے تھے. تو ایسا ہوا کہ وہ جو سامنے بڑی خوبصورت محترمہ تھی اور ناچ رہی تھی, تو اس نے جیسے ہی اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس محترمہ کے چہرے پہ ایک خفیف سی مسکراہٹ ہے. تو رنجیت سنگھ نے وہ اسی وقت ایسے بادشاہ کی طرح روک دیا سارا کچھ, روک کے اسے بلا کے کہا کہ تم سچ سچ بتاؤ, تم نے میری طرف دیکھا اور ایک بڑی خفیف سی اسمائل تمہارے فیس پہ آئی, تو وہ مسکراہٹ کیوں تھی؟ اس محترمہ نے کہا کہ میں سوچ رہی ہوں کہ جب حسن بانٹا جا رہا تھا, اب وہ دونوں مسئلے تھے, ایک تو دو اس کے چیلنج تھے, ایک تو آنکھ اس کی ٹھیک نہیں تھی, دوسرا چہرے پہ چیچک کے داغ تھے. تو جب حسن بانٹا جا رہا تھا تو رنجیت سنگھ آپ اس وقت کہاں تھے؟ یعنی حسن کی لائن میں تو سر فہرست کھڑی تھی, بالکل مجھے تو بیوٹی مل گئی, آپ اس وقت کہاں تھے؟ تو رنجیت سنگھ نے ایک بہت بڑا جملہ بولا. اس نے کہا کہ جب تم حسن کی لائن میں اول پہ آ کے حسن لے رہی تھی اپنے نصیب کا, میں اس وقت نصیب کی لائن میں نمبر 1 کھڑا تھا. تو آج نصیب کے سامنے, تقدیر کے سامنے, یعنی اس پاور کے سامنے حسن ناچ رہا ہے. تو یہ نصیب اپنا اپنا ہے. بالکل صحیح, ہر ایک کا ایک اپنا نصیب ہے, اور نصیب کا حصہ جو ہے وہ ہماری کہیں نہ کہیں گود میں گرا ہوتا ہے, اس کو دیکھنا چاہیے. اپنے ٹیلنٹ کو, اپنی قابلیت کو, اپنے ہنر کو, اسی کو پالش کر کے آپ کو آگے لے کے چلنا چاہیے اپنے آپ کو. اور پھر میں بار بار کہوں گا, یہ ہماری ساری گفتگو جو ہے وہ نصیب پہ راضی رہنے کے حوالے سے. آپ جتنا راضی ہیں اتنا زیادہ مطمئن ہے. اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کوشش چھوڑ دیں. ایک کامن مطلب یہ ہے راضی رہنے کا مطلب ہے کوشش چھوڑ دیں. آپ مکمل کوشش کریں, جو نتیجہ آئے اس پہ راضی ہو جائیں, فل ایفرٹ کریں جتنی ایفرٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو رزلٹ آئے اس پہ راضی ہو جائیں. یہ اینڈ ہے جی آپ کا. نصیب کا مطلب یہ ہے. آپ کو یہ بھی بتاتے چلو, میں اس کو اس طرح بھی سمجھتا ہوں نصیب کو, کہ قدرت نے نا کہیں پر آپ نصیب میں دیا ہوتا ہے, آپ کے لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو اختیار دے دیا ہوتا ہے. اچھا, آپ کو لگتا ہے یہاں پر کوئی تقدیر کوئی چیز نہیں ہے, میرا ہی زور چل رہا ہے, میری مرضیاں چل رہی ہیں, اور کہیں پر نصیب غالب ہوتا ہے اور آپ سے اختیار چھین لیا جاتا ہے, تو پھر کسی اور کی مرضی یعنی مالک کی مرضی چل رہی ہوتی ہے. بالکل ایسے. تو یہ دونوں چیزوں کا کمبینیشن ہے. آپ دیکھیے, کہیں پر آپ کا اختیار ہے, وہاں نصیب میں لکھا تھا آپ کو اختیار مل گیا, ٹھیک ہے جی, بالکل صحیح. اور کہیں پر آپ کا اختیار نہیں ہے, وہاں مالک کا اختیار ہے, تو وہ نصیب میں لکھا تھا کہ آپ کا اختیار نہیں ہے, وہاں مالک کی مرضی. تو یہ بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رب کی مرضی ہے اس پہ ہمیں اللہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے بھی فرسٹریشن
اس سے بھی تکلیف جو ہے وہ زندگی میں کم ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے سر. اس میں یہ بتائیے گا, آپ نے بہت کام کیا پرسنل ڈیولپمنٹ پہ, کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے, ہر ایج کے ساتھ بڑا شاندار آپ کا جو ہے وہ کام رہا ہے. یہ بتائیے گا, یہ بھی ایک موازنے کی شکل ہے جو ہم ڈگری کرنے سے پہلے کہتے ہیں جی فلاں ڈگری کر لیں, وہ ہمارے ہمسائے نے کی جی, اس کو تو لاکھوں مل رہا ہے, اس کو تو جی اتنا مل رہا ہے, 20 لاکھ کما رہا ہے, یہ بھی اسی کی ایک شکل ہے. یہ ٹرینڈز ہیں, ٹرینڈز بنے بنائے ہیں نا جی اسامہ صاحب. آپ دیکھیے معاشرے میں بڑے ٹرینڈز ہیں, کوئی یہ کر رہا ہے, ہم کہتے ہیں ہم نے بھی گال لال کرنا ہے, بے شک تھپڑ مار کے لال کر لیں. اور مختلف ادوار میں مختلف طرح کے ٹرینڈز چلتے رہے ہیں. کبھی MBA کا تھا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے کا تھا, ڈاکٹر انجینئر کا آج بھی بڑا ہے. تو یہ ٹرینڈز ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہی کام جو کسی اور نے کیا وہی آپ کریں گے. آپ کا نصیب اپنا ہے, کام تو ہو جائے گا, نصیب آپ کا اپنا ہے. تو اللہ سے خیر مانگیں, خیر کا نصیب مانگیں, اور جو نصیب ملا ہے, جو تقدیر ملی ہے, اس پہ آپ راضی رہیں, اس کا شکر ادا کریں. بہت شکریہ سر. اللہ ہم سب کو اپنے اپنے نصیب پہ راضی رہنے کی توفیق دے, خوش رہنے کی توفیق دے. یہ بہت بڑا فکرہ, بہت بڑی دعا ہے جو ہم سب کو کرنی چاہیے, اور یہ نعمت ہمیں جو ہے وہ اللہ عطا کرے. آج کی اس نشست سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.